اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ 27 رجب کا روزہ انگریزی کون سی تاریخ کو رکھا جائے گا جی، اور 27 رجب کے روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور افطار کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، دعا کیا ہوگی، اور انگریزی مہینے کی کون سی تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے، کون سے دن روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ابھی سے ہی تیاری کرنا بے ہوتی ہے۔ شک اور اس 27 پوری ویڈیو رجب دیکھیں، کے پوری روزے ویڈیو۔ کو ہزاری روزہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہمیں ایک روزہ رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنے ہیں، کتنے روزے ہمیں رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور شب معراج یعنی 27 رجب کو کس طریقے سے ہمیں عبادت کرنا ہے، کون سی نماز پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سارا طریقہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریے گا۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلے ہم بات کر لیں 27 رجب کے روزے کی۔ تو دیکھیے گا یہاں پر آپ ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور 2 روزے رکھ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ 2 روزے رکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ جو روزے ہوتے ہیں نا، یہ نفلی روزے ہوتے ہیں اور نفلی روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ملا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، تو اللہ پاک ایسے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہمیں کون سی تاریخ کو یہ رکھنا ہے روزہ۔ تو سن 2026 میں یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، تو جنوری کے 16 تاریخ جو آئے گی وہ جمعے کی آئے گی، تو آپ جمعے کا روزہ رکھیں، یعنی 26 رجب کا آپ روزہ رکھیے گا۔ اور پھر ہفتے کے دن، جمعے کے بعد جو ہفتے کا دن آتا ہے نا، سنیچر کے دن آپ روزہ رکھیں، وہ 27 رجب کا روزہ ہوگا۔ مین روزہ جو ہے وہ آپ کا جسے ہزارے روزہ کہا جاتا ہے، وہ 27 رجب کا ہوتا ہے، جو کہ 17 جنوری کو رکھا جائے گا اور ہفتے کے دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جمعے کے دن 26 رجب اور ہفتے کے دن 27 رجب، تو ان 2 روزوں کو آپ دونوں دنوں میں رکھیے گا، 26 اور 27 رجب کا روزہ آپ رکھیں، ٹھیک ہے۔ جس میں کہ 16 جنوری اور 17 جنوری، جمعے کے دن 16 جنوری ہوگی اور ہفتے کے دن 17 جنوری ہوگی، تو 16 اور 17 جنوری جمعہ اور ہفتے کے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ آپ نے سمجھ لی ہے۔ جب آپ سحری کریں گے تو اس وقت آپ روزے کی نیت کیسے کریں گے وہ آپ ذرا سماعت کر لیں۔ آپ کو اس طریقے سے نیت کرنا ہے، وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَجَب، ٹھیک ہے، من شہری رجب۔ یہ زبان سے کہہ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا اور دل میں ہی ارادہ کر لیا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، میں جو سحری کر رہا ہوں یا سحری کر رہی ہوں، مجھے صبح کو روزہ رکھنا ہے، تو سمجھو دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت ساری اسلامی بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں کے ساتھ، کہ انہوں نے نیت تو کر لی تھی کہ صبح کو ہمیں اٹھنا ہے سحری میں اور سحری کریں گے اور روزہ رکھیں گے، تو اتفاق کی بات ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے فجر کی اور آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، تو اب ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ تو دیکھیے گا، آپ نے اگر نیت کی ہے تو آپ روزہ رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے نیت کی ہے تو آپ روزہ رکھیے گا، اور سحری کرنا جو ہے یہ سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں بھی کی تو آپ روزہ رکھ لیجئے گا، اگر آپ کے اندر اتنی طاقت اور ہمت ہے تو آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، آپ کا روزہ الحمدللہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آئیے گا بات کرتے ہیں کہ 27 رجب کو ہم نے روزہ رکھ لیا، پھر ہم رات میں عبادت کیسے کریں گے۔ 26 رجب کو آپ نے روزہ رکھا اور 27ویں شب میں یعنی شب معراج جو منائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے بلایا۔ تو دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اس کے تعلق سے امام بہقی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور علامہ زرقانی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ شب معراج میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ نمازوں کا تحفہ امت محمدیہ کو دیا، ٹھیک ہے۔ نماز پنجگانہ فرض ہوئی، جنت و دوزخ کے مناظر دکھائے گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو امت محمدیہ کو عظیم تحفے ملے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا یہ نفل ہے،
ٹھیک ہے، نفلی روزہ ہوتا ہے اور نفلی عبادت ہمیشہ باعث اجر ہوا کرتی ہے۔ جس نے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے، مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے دور فرما دیتا ہے، جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اب آئیے گا شب معراج میں آپ کو عبادت کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شب معراج میں جب آپ نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جتنا بھی ہو سکے آپ قضائے عمری پڑھیے گا۔ جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں آپ انہیں ادا کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور آپ سے جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں انہیں آپ جتنا ادا کر لو گے اتنے ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا حساب آپ کو دینا ہے۔ اب اگر جیسے مان لیجیے گا آپ نے قضائے عمری بھی پڑھی اور اب نفل نماز بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیے گا اس کا طریقہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز آپ کو تحیۃ الوضو پڑھنا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 2 رکعت نفل نماز جو ہے آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ اخلاص 3 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے، اور جب یہ آپ 2 رکعتیں مکمل کر لیں گے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی درود شریف سے مطلب درود ابراہیمی پڑھ لیں گے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 100 مرتبہ الحمدللہ، پھر 100 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح آپ کو پڑھ لینا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک جو ہے وظیفہ بھی ہو جائے گا، عمل بھی ہو جائے گا، جیسے کہ غنیۃ الطالبین کے اندر اور نصرۃ المجالس کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو 2 رکعت نماز آپ کو نفل پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ اخلاص آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ کو دعا مانگنا ہے۔ اب جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اگر کوئی کام آپ کا رکا ہوا ہے یا آپ کسی پریشانی میں چل رہے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یا کوئی بھی دقت ہے، کوئی کام آپ کا نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ نماز کو پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، جتنا ہو سکے رو رو کے دعا مانگنا ہے، کیونکہ شب معراج والی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعا آپ کریے گا، اور اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں، اور اس کے اندر جتنا ہو سکے آپ استغفار کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں اور سورہ اسراء پڑھیں اور سورہ نجم پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو جیسے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے آپ بیٹھے تو یہ دونوں صورتیں بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے جمعے کے دن اور ہفتے کے دن، یعنی 16 جنوری اور 17 جنوری کو آپ 2 روزے رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے نیت آپ کو بتا دی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، کوئی بات آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی وقت ہے تو نیچے کمنٹ کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کمنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ السلام